دی، اے معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک بار مجھے دیکھ تو لے تاکہ بابا کو جا کے بتاؤں کہ تو نے مجھے دیکھا ہے۔ بادشاہ نے بیٹی سے کہا تو میری بیٹی ہے، جا، وہ فقیر ہے، ایک بندہ ہے، وطن سے دور ہے۔ انسان مرد ہو تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے۔ موم کے قریب جب آگ پہنچی یا آگ موم کے قریب پہنچا پگھلتا ہے، نہیں پگھلتا نرم تو پڑ ہی جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو آوارہ کر دے، ناپاک کر دے، بس وہ پاپ کی طرح، پاپ کی آنکھ سے تجھے دیکھ لے، پاپ کی آنکھ سے تجھے دیکھ لے، پھر ہم اس پہ جادو کر کے بھگا دیں گے، مار ڈالیں گے، اندھا کر دیں گے، پاگل کر دیں گے، جو بھی کہا۔ اب ذرا سننا، لڑکی نے گردن کو جھرجھری دی۔ اب میں تھوڑا علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے گردن کو جھرجھری دی، اپنے حسن پہ اترائی۔ اگر میں ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، اس کے رخسار نہیں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کنول نے مسکرایا ہو۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے نرگس کا پھول ہو۔ اس کے بال نہیں تھے، یوں لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا ہو۔ اگر وہ ہنس پڑے کھلکھلا کر تو یوں لگتا تھا جیسے آبشار کے جھرنے زمین پہ گر رہے ہو، یا بھوروں نے کلیوں کے کانوں میں مسکرایا ہو۔ اس کا حال یہ تھا اگر وہ چلے تو یوں لگے کہ جیسے ہرن چوکڑی بھر رہا ہو۔ تتلیوں کا باغپن، چاند کی چاندنی، لالا کا حسن، کنول کا پھول، یہ ساری مسکراہٹیں اس کے لب نہیں تھے، یوں لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں تھی۔ اگر وہ جھرجھری بھر کر کے دوپٹہ اپنے چہرے سے اٹھا دے تو ہزاروں لوگ دل تھام کر کے کہتے تھے ہائے ہائے، کہ یہ دنیا کے اندر حسن کی ملکہ کو دکھا کر کے گویا کہ ہمارا حال یہ کر دیا کہ نہ نیند نینا نہ انگ چینا، اللہ اکبر، نہ آپ آئے نہ مانی بتیاں۔ حالانکہ یہ کسی نے کسی اپنے پاک محبوب کے لیے کہا ہے، لیکن میں نے یہاں استعارتاً تھوڑا سا حسن کو بے نقاب کرنے کے لیے کہیں سے بطور خیرات مجازی طور پہ مصرع پڑھ دیا ہے، اہل علم سے معذرت طلب کرتے ہوئے۔ لیکن اللہ اکبر، حالت یہ تھی ایسی حسن کی ملکہ، ایسے حسن کا پری پیکر دیو جب چلا، ہزاروں نکھتوں ناز کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، تتلیوں کے باغپن کے ساتھ، ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہوئے ہندوستانی پازیب کے گھنگرو چھم چھم بج کر کے آنکھوں کو جو ہے وہ زیر و زبر، دل کا ماحول زیر و زبر کرتے تھے۔ اللہ اللہ، جب وہ کالی زلفیں چہرے پر آئی تو یوں لگا جیسے 14ویں کے چاند پر کالی گھٹائیں پہرا دے رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر جب وہ اس مرد کلندر کے سامنے آتی ہے، ہزار ہزار حسن کے ساتھ، اللہ اکبر، 52 سنگھاروں کے ساتھ، اللہ اللہ، آ کر کے جب کھڑی ہوتی ہے، اتنی چتر چالاک ہوشیار تھی بادشاہ کی بیٹی، اس نے اپنے وجود پر پانی ڈالا۔ اب زبان حیا خاموش ہے، اگر کوئی کپڑا پہنے ہوئے بدن پہ پانی ڈال لے تو پھر حالت کیا ہوتا ہے؟ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہہ کر کے اس نے پازیب بجائے اور قیامت صغریٰ بپا کرنے کی کوشش کی اس جنگل کے اندر کہ کوئی ہے نہیں، ایک نورانی چہرے والا فقیر ہے اور سر جھکا کر کے خدا جانے کس کی یاد میں مستغرق ہے، حالت استغراق میں ہے، پازیب بجتے رہے، پازیب بجتے رہے لوگوں کے دلوں کے عالم کو زیر و زبر کرنے کے لیے۔ لیکن وہ اللہ کا فقیر مرد کلندر 90 لاکھ دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے والا، عشق و محبت کا تاجدار امام، آنکھیں بند کر کے کسی کے تصور میں بیٹھا تھا۔ پازیب بجتی رہی بجتی رہی بجتی رہی، بالآخر تھک گئی، سوچا باپ کو ناکامی کی کیا خبر دوں گی کہ گردن جو ہے وہ جسم پر نہ رہ سکے گی، اس سے پہلے کہ جسم پر گردن کا بوجھ ختم ہو جائے۔ آخر آواز لگا دی، اے معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک بار مجھے دیکھ تو لے تاکہ بابا کو جا کے بتاؤں کہ تو نے مجھے دیکھا ہے۔ قربان جائیں، میرے خواجہ نے آنکھ کھولنے سے پہلے منہ اپنا جو ہے وہ دہن اقدس کھولا اور الفاظ یوں ترتیب پائے، بیٹی کیا حاجت لے کر کے آئی ہے؟ بیٹی
کیا حاجت لے کر کے آئی ہے، اور آنکھ کھلی اور اس کے بعد جو ہے وہ استغراق اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی آنکھ کا جلوہ جب کسی کے وجود پر شرم و حیا کے پردے میں پڑا تو پھر حالت یہ ہوئی، اس نے کہا آپ دشمن کی بیٹی کو بیٹی کہتے ہیں، آپ دشمن کی بیٹی کو بیٹی کہتے ہیں، میرا بابا جو بادشاہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں، اور آپ مجھے بیٹی کہتے. کہا ہاں بیٹی، تیرا بابا جو کہتا ہے وہ دین نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی دین ہے. میرے دین کی تعلیم یہ ہے بیٹی، جب کوئی عورت سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اگر وہ برابر کی ہے تو ہم بہن مانتے ہیں، عمر میں بڑی ہے تو ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور عمر میں چھوٹی ہے تو پھر بیٹی کے سوا اسے کیا مقام دیا جا سکتا ہے. بیٹی کہا غریب نواز نے الفاظ میں اتنی چاشنی تھی، کہا معین الدین اگر تم یہی کہہ رہے ہو اللہ اکبر. بیٹی اور غریب نواز نے اپنی نورانی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی مردوں کے سامنے ایسے بے پردہ نہیں آیا کرتے، یہ ہمارے مذہب کا اپمان ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے. اور چادر بڑھائی اور اپنے نانا کی اس سنت پر عمل کیا کہ آپ نے حاتم تائی کی بیٹی کو جو چادر اڑھائی تھی اور اس کے جو اثرات تھے پھر وہی تھے، اور جب چادر اڑھائی غریب نواز کی چادر سر پر کیا گئی، اور پھر کہا معین الدین اگر جو تم کہتے ہو وہی اسلام ہے تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں.